السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں سے معذرت، مختلف لائیو سیشن میں اور ویڈیوز میں آپ لوگوں سے اس لیے ملاقات نہیں ہو رہی کہ میں ایک اہم کام کے سلسلے میں گاؤں آیا ہوا ہوں اور آپ پیچھے یہ سرسبز ہریالی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پہ تھوڑا چیزیں اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتی، تو اس لیے مصروفیت کی وجہ سے آپ لوگوں سے میری کوئی ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ سیما حیدر کیس پہ میں نے اس لیے بنائی ہے کہ غلام حیدر نے پچھلے دنوں ایک میسج جاری کیا تھا کہ وہ اگر سیما حیدر واپس آتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ کیا غلام حیدر نے سیما حیدر سے صلح کی پیشکش کر دی ہے یا وہ صلح کر دے گا۔ تو بہت سارے لوگ اس چیز سے بڑے ڈس ہارٹ بھی ہوئے اور ان کو یہ تھا کہ ہم کیوں ایفرٹ کر رہے ہیں اگر غلام حیدر نے ایٹ دی اینڈ صلح ہی کرنی ہے یا غلام حیدر نے ایٹ دی اینڈ سیما حیدر کا ہی ساتھ دینا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جہاں تک میری غلام حیدر سے بات ہوئی ہے اس کا ابھی تک ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے انسانیت کے ناطے ایک جرنل یہ بات کی ہے کہ سیما حیدر کے لیے اس کے دل میں کوئی گرج نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ وہ اسے جان سے مار دے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے، سیما حیدر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں اگر وہ جاتی ہے تو اس کو جان سے مار دیا جائے گا یا یہ۔ تو اس حوالے سے غلام حیدر نے بات کی ہے کہ اس سے کسی قسم کا اسے خطرہ نہیں ہے اور وہ قانونی طور پر اداروں کے اوپر چھوڑ دے گا کہ ادارے لیگلی اور قانونی طور پر جو بھی اس کو سزا دیں، اٹ سیلف وہ اپنے طور پر کوئی بھی قانون ہاتھ میں لے کر اس کے اگینسٹ سٹیپ نہیں لے گا۔ تو اس حوالے سے آپ لوگ پر امید رہیں کہ غلام حیدر کبھی بھی اس خاتون کو جو ہے وہ معاف کرے گا۔ ایک انسانیت کے ناطے اس نے یہ بات کی، کیونکہ سیما حیدر کا یہ پروپوگنڈا تھا کہ شاید پاکستان بہت کوئی برا ملک ہے اور وہاں پہ خواتین کو اس طرح سے مار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس خاتون نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کو اس چیز کا ریگارڈ کیا جا سکے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس خاتون نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ کچھ ایسے آفینس کیے ہیں جس میں غلام حیدر چاہ کر بھی ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سیدھی اسٹیٹ کے جو قوانین ہیں، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے اور اس پہ ریاست نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اس پہ غلام حیدر تو کمپلینٹ ہی نہیں ہے۔ جیسے بھارت میں کیس ہے، اب بھارت میں پولیس یا جانچ ایجنسیاں اس کی کمپلینٹ ہے، اس میں کوئی پرائیویٹ بندہ تو کمپلینٹ ہی نہیں ہے، سرکار کمپلینٹ ہے۔ تو سرکار نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے، گورنمنٹ نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے۔ اور اسی طرح پہ یہاں پہ کچھ ایسے آفینس ہیں کہ پاکستان کے سٹیزن جو ہیں، بچے، ان کو باہر لے کر جانا، ہیومن ٹریفکنگ کا ایک معاملہ ہے اور اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان سگنیٹری اور معاہدے ہیں، اور اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے اگینسٹ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش۔ یہ اس طرح کے معاملہ جو ہیں یہ تو اسٹیٹ کے معاملات ہیں اور اس میں غلام حیدر کچھ نہیں کر سکتا، اس میں وہ چاہ کر بھی اس کو فیور نہیں دے سکتا۔ تو آپ لوگ پازیٹیو رہیں، سیما حیدر کو ضرور سزا ملے گی اور انشاءاللہ یہ اپنے انجام تک ضرور پہنچے گی۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید پروسیس بڑا سلو چل رہا ہے۔ ہم لوگ اپنا ڈیفنس شو نہیں کرنا چاہ رہے۔ لاسٹ ٹائم غلام حیدر کے وکیل روشن عظیم صاحب نے 4 ڈاکومنٹ شو کیے تھے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ یہ اپلیکیشن دے چکے ہیں۔ ابھی اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے سرپرائز ہیں جو بیک ڈور مینیج کیے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ دیکھیں، وہ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے غلام حیدر کے بچے ہیں اور ہم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ ہمارا لائیو سٹریم کا یا ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہا ہے اور وہ اس کی زندگی ہے، جیسے چاہے کرے۔ ہم جہاں تک کر سکتے ہیں ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں ان چیزوں کو، اور ہم نے کبھی بھی کسی ریلیجن کی توہین نہیں کی، نہ کسی کی، اور ہمارا صرف ایک بچوں کی حد تک ایک ہم آواز اٹھا رہے ہیں یا جو ہم سے کنٹریبیوشن کیا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیا کے لوگ ہیں ان سے بھی میری کمیونیکیشن ہوئی ہے، جس میں بہت اچھے لوگ جو ہیں وہ اس میں آئیں گے اور غلام حیدر کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غلام حیدر کے ویزا کو لے کر بڑی اہم اپڈیٹ ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے، جو یہاں پہ ہم شیئر نہیں کرنا چاہتے، اس میں بھی ہم نے پروگریس کی ہے۔
اور اس میں بھی کافی چیزوں میں آسانی ملی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم اس کیس پہ بات کر رہے ہیں، اور ڈے ون سے میں اسی طرح سے ہوں، آج بھی اسی طرح سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں بیک ڈور ایسی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد میں پوری طرح سے ہوپ فل ہوں کہ غلام حیدر کو انصاف ضرور ملے گا اور اس کے بچے ضرور ملیں گے۔ ہاں، یہ دو طرفہ ممالک کا معاملہ ہے اور اس میں کیس کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں چیزوں کو بڑا ٹیکنیکل طریقے سے اور بڑا سمجھ بوجھ سے مینیج کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم آنن فانن کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے۔ اور جو بھی آپ لوگوں کی فیڈ بیک ہوتی ہے وہ میں روشن عظیم صاحب سے شیئر کرتا ہوں، غلام حیدر سے شیئر کرتا ہوں، اور غلام حیدر اور روشن عظیم صاحب ایک پینل پہ ہیں، اور اس بات کی تصدیق خود انہوں نے کر دی۔ اور پچھلے دنوں یہ پروپیگنڈا بھی چلا تھا کہ شاید روشن عظیم صاحب پتہ نہیں کوئی کام نہیں کر رہے، تو بھائی جب اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو غلام حیدر کویشچن اٹھائے، جب وہ اس کو آن کر رہے ہیں، وہ اس کو کر رہے ہیں، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کوئی بھی شخص بات کرنے والا؟ تو اسٹیٹ مینس کہ غلام حیدر کو وہ چیزیں پتہ ہیں، روشن عظیم صاحب وہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں جو عام لوگوں تک ایکسیس نہیں ہے، اور اس لیے وہ ان کی پرفارمنس سے، ان کی کارکردگی سے سیٹسفائیڈ ہیں اور آنے والے وقت کے لیے بھی پوری طرح سے تیار ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا سوال یہ تھا کہ سیما حیدر کی جو دو بہنیں اس کو ریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ان کو کچھ بیسس پہ خواتین ہونے کے ناطے ان کو بلا کر ان سے انٹیروگیشن کی جا رہی ہے، لیکن جب ضرورت پڑے گی ان کو اریسٹ کرنے کی ان کو بالکل کیا جائے گا، اور وہ اداروں کی آپ کہہ لیں کہ آبزرویشن کے انڈر ہیں اور انڈر آبزرویشن ہیں، ان کے اوپر ادارے پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتی، اور ان سے جس طرح کے جتنے پاسبل ایویڈنس تھے وہ سارے ہمارے کراچی پولیس نے اور ایف آئی اے نے اور دیگر اداروں نے لے لیے ہیں۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے ان کی گرفتاری ابھی تک پینڈنگ ہے۔ جب پاکستان کے ادارے اس حوالے سے مناسب سمجھیں گے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائیں گے، اور ڈیفینیٹلی ان کی گرفتاری بھی ہوگی، ٹریول ایجنٹ کی بھی اور ان سب لوگوں کی۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہی بتا رہا تھا کہ کسی قسم کی کوئی صلاح فی الوقت نہیں ہو رہی، اور غلام حیدر اپنے بچوں کے لیے اسی طرح سے ڈٹا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کا، محبت کا، پیار کا بہت شکریہ، اور آپ اس میں بالکل بھی مایوس نہ ہوں کہ غلام حیدر اپنے پروسیڈنگ واپس لے گا۔ انشاءاللہ وہ اپنے بچوں کے لیے پوری کوشش کرے گا، اور چاہے اسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک جانا پڑے وہ ضرور جائے گا۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم کوشش کریں گے کہ باقاعدہ طور پر لائیو سٹریم ہوگی، کل سے میں بیک ٹو ورک ہوں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنا وزٹ اور اپنا گاؤں بھی وزٹ کرواؤں گا، اور یہاں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا۔